بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، طلباء و طالبات، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے تدوین علم حدیث اور محدثین کی خدمات۔ جب ہم اس موضوع کو قرآن حکیم کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، اہل ایمان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قرآن بھی سکھایا اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی دی۔ اگرچہ ترجیحاً نزول قرآن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی حفاظت اور کتابت کو ترجیح دی اور صحابہ اکرام کو قرآن کے ساتھ متمسک کیا، اور جب ان کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور مستحکم ہو گیا تو پھر حدیث نبویہ اپنی حدیث کی حفاظت اور ان کے بلاغ اور ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے اور آگے امت تک پہنچانے کے لیے بھی راغب کیا، اور ایسی حدیث ہم متعدد ذخیرہ کتب حدیث میں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر ہر ایک صحابی کے لیے تھا، بلغوا انی ولو آیا، کہ جو کچھ بھی مجھ سے سنتے ہو یہ لوگوں تک آگے پہنچاؤ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنیں اور پھر آگے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر بن کر اور اس کی عملی صورت میں ڈل کر اسے آگے نہ پہنچائیں؟ چنانچہ ہر صحابی کے پاس جو روایت، جو حدیث رسول، جو سنت رسول پہنچی، اس نے اپنی زندگی میں اس کے ابلاغ کامل کا فریضہ سر انجام دیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی اپنے سامنے پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہوئے اپنی امت کو یہ فرماتے ہیں نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظہا ووعاہا واداہا، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے اس امتی کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ یہ بہت بڑی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اپنے ان اصحاب کو اور ان اپنے امتیوں کو قیامت تک کے لیے عطا کر رہے ہیں۔ فرمایا سامع مقالتی، جس نے میری حدیث مبارکہ کو سنا، فحافظہا، اور پھر اس حدیث کو یاد کیا، اچھی طرح اس کو اپنے سینے میں جمع کیا، ووعاہا واداہا، اور پھر حفظ کے ساتھ ساتھ، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اور لوگوں تک پہنچایا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں تو وہ سامع مقالتی، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے والے، آپ سے
براہ راست مستفید ہونے والے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ تلامذہ میں سے ہیں، آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، معلم کائنات سے جو کچھ سنا اس کا ابلاغ کیا اور اس تعلیم رسول کو امت تک اور آئندہ نسلوں تک پہنچایا۔ تو وہ فحافظہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے ان کا کردار نظر آتا ہے۔ وہ حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، جمع کرنے والے تھے، وعداہا، اور اس حدیث رسول کی آگے تبلیغ کرنے والے، پہنچانے والے تھے۔ اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس پہنچانے کے عمل میں اس طرف بھی متوجہ کر دیا تھا کہ میرے قول کے حوالے سے احتیاط ضرور کرنا، پہنچانا بھی ضروری ہے لیکن احتیاط کا دامن بھی وہ بھی قائم کرنا ہے، اسے بھی نہیں ترک کرنا، اسے بھی نہیں چھوڑنا۔ اور فرمایا ہاں اس ابلاغ کا عمل تو کرو لیکن اس بات کا خیال اور دھیان بھی کرنا، من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری فی کتاب العلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی، کوئی ایسی حدیث کا انتساب میری طرف کیا، کسی ایسی سنن اور سنت کا میری طرف ایک تعلق قائم کیا، ما لم اقل، جو میں نے نہیں کی، جو بات میں نے نہیں کہی، جو حدیث میری نہیں، جو میری سنت نہیں ہے، اور جو چیز میرے قول اور فعل اور میرے حال سے تعلق نہیں رکھتی، فرمایا ایسا جس شخص نے بھی کیا قیامت تک کے لیے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ اس عمل کی وجہ سے، من گھڑت قول کو رسول اللہ کا قول کہنے پر اور کسی اور کے عمل کو رسول اللہ کا عمل کہنے پر، اگر کسی نے یہ عمل کیا تو یہ موضوع جسے حدیث کہتے ہیں، یا موضوع قول ہے، یا موضوع فعل ہے، گڑا ہوا ہے، خود ساختہ ہے۔ تو فرمایا اگر کسی نے یہ کیا تو سن لو اس کی سزا دوزخ، وہ جہنمی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے طبقہ محدثین اور علم حدیث میں مشغول ہونے والے طلباء کے لیے، علماء کے لیے یہ پیغام دے دیا، اور اسی پر حدیث صحیح کا جو ہے وہ مدار ہے اور بنا قائم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آج ذخیرہ علم حدیث میں ہم حدیث صحیح کے متلاشی ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سامعین و سامعات، تو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حدیث کی وہ ساری بنیادیں جس کو آج ہم محدثین کے ہاں دیکھتے ہیں، فن کے طور پر دیکھتے ہیں، علم کے طور پر دیکھتے ہیں، تحقیق کے طور پر دیکھتے ہیں، متن کی تفتیش و تحقیق کے طور پر، سند کی روایت و درایت کے طور پر دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آیات اقدس میں ایک رہنما اصول کے طور پر محدثین کے لیے قیامت تک کے لیے بیان کر دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو پیش نظر رکھ کر صحابہ اکرام جہاں کاتبان وحی ٹھہرے قرآن حکیم کو لکھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اقدس میں، اور پھر ایک وقت آیا آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کیا تاکہ قرآن کے ساتھ اصحاب رسول کا، آپ کے اصحاب کا تعلق مستحکم مضبوط ہو جائے۔ جب آپ نے دیکھا وہ تعلق مضبوط ہو گیا ہے، مستحکم ہو گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس حوالے سے اجازت دے دی، اور صحابہ اکرام نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی آیات اقدس میں محفوظ کرنا، جمع کرنا، لکھنا
اور اپنے سینوں میں محفوظ کرنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فحافظہ کے ذریعے سے حدیث کو یاد کرنے کی اگر ترغیب دی، اور بلغو کے ذریعے حدیث کے ابلاغ کی اگر ان کو تعلیم دی، حکم دیا، تو ساتھ یہ حکم بھی دیا، فرمایا قید العلم بالکتابہ، علم کو ہمیشہ محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، قید العلم بالکتابہ۔ تو اس یہاں پر علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم اور تمام علوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہ اس علم حدیث کو بھی فرمایا کتابت کی صورت میں محفوظ کر لو، لکھ لیا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے اب علم حدیث کو بھی اپنے پاس لکھنا شروع کیا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے الصحیفہ صادقہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے اس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف ابواب پر اور مختلف عنوانات پر تھیں، یہ اس صحیفے کے اندر جو ہے انہوں نے محفوظ کی ہوئی تھیں، اور اپنی یادداشت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود تھا۔ اس میں مختلف موضوعات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور بعد حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوتا ہے۔ ان دونوں کے پاس ایک کتاب الصدقہ کے نام سے ایک صحیفہ رہا، جس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف موضوعات پر اور بالخصوص صدقے کے حوالے سے لکھی ہوئی موجود تھیں، اور جن کو یہ دونوں امیر المومنین اپنے زمانہ خلافت میں اپنے استعمال میں رکھتے رہے، رہنمائی لیتے رہے۔ اسی طرح ہم صوف انس، حضرت انس بن مالک نے بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا۔ ان کے مختلف تلامذہ نے احادیث کو جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھیں ان کو جمع کیا ہوا تھا۔ تو یہ عہد صحابہ ہے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت مآب میں، عہد صحابہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کا کام جو بعد ازاں محدثین نے کیا، اس کا آغاز سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا تھا۔ اسی طرح ہم صحیفہ عمر بن حزم دیکھتے ہیں۔ یہ عمر بن حزم نجران کے عامل تھے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کا گورنر جو ہے وہ بنایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی یادداشت کے لیے اور بہت سارے معاملات اور مسائل میں رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے پاس اس صحیفے میں جمع کر لیا تھا۔ اسی طرح ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان حبر حاذ الامہ فرمایا کہ میری امت کا بہت بڑا یہ عالم ہے، ترجمان القرآن کا لقب عطا کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھی آپ کے غلام بیان کرتے ہیں، جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے پاس لکھی ہوئی چیزیں قرآن و حدیث قید العلم بالکتابہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا عمل یہ تھا کہ وہ بیان کرتے ہیں آپ کے مولا، آپ کے غلام کہ ایک اونٹ جتنا بوجھ حضرت عبداللہ ابن عباس لکھا ہوا اس امت کے لیے یہ علمی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یقیناً اس میں قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے جہاں تفسیری اقوال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے صحابہ اکرام کے، اور ساتھ ساتھ احادیث کے صحائف بھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جمع کی تھیں اپنی یادداشت کے لیے، تو وہ حدیث مبارکہ بھی تھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے پاس علم حدیث کے حوالے سے ایک صحیفہ تھا، اس میں حدیث مبارکہ موجود تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس صحیفہ حدیث تھا،
حدیث مبارکہ لکھی ہوئی تھیں، موجود تھیں، اور وقتاً فوقتاً اپنی رہنمائی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اپنی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے ان سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب صحابی رسول، ان کا صحیفہ تھا، اس میں حدیث مبارکہ جمع تھیں۔ حضرت سعید بن عبادہ، ان کا صحیفہ تھا، اس کے اندر حدیث مبارکہ جو موجود تھیں۔ ناظرین و ناظرات، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کثیر الروایہ، سب سے زیادہ صحابہ اکرام میں سے حدیث کو روایت کرنے والے، تقریباً 5000 کے قریب حدیث انہوں نے روایت کی، تو صوف ابی ہریرہ کے نام سے حدیث مبارکہ موجود تھیں، ان میں جمع تھیں، اور آپ کے مختلف تلامذہ نے آپ کی روایت کردہ حدیث کو جمع کیا تھا۔ اور اسی حوالے سے صحیفہ حمام بن منبہ ہمارے سامنے اس دور کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو مرتب کیا، اور اس صحیفے کو جو ان کو جرمنی اور دمشق سے ملا، اور دونوں کو ٹیلی کرنے کے بعد انہوں نے اس کو عمر بن حزم ہے، کوئی صحیفہ عبداللہ بن عباس ہے، کوئی صحیفہ عبداللہ بن مسعود ہے، کوئی صحیفہ سمرہ بن جندب ہے، کوئی صحیفہ سعید بن عبادہ ہے، کوئی صحیفہ ابی ہریرہ ہے، کوئی صحیفہ حمام بن منبہ ہے، تو یہ کوئی صحیفہ علی ہے۔ تو یہ اس طرح ہمیں یہ ساری کی ساری کتابیں اگر آپ دیکھنا اور جاننا چاہیں تو ان کو عہد صحابہ میں ڈھونڈنا چاہیں تو یہ آپ کو صحیفے یا صحف کی صورت میں اور صحیفوں کی صورت کے اندر نظر آئیں گی۔ اب ہم اس کے بعد عہد صحابہ کے بعد اگلا دور تابعین کا آتا ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملا، پھر وہ زمانہ جو ان کے زمانے کے ساتھ ملا ہے۔ تو ہم خیر القرن کی طرف بڑھتے ہوئے عہد تابعین میں آئے تو یہ سلسلہ شمع سے شمع جلتی رہی، چراغ سے چراغ جلتا رہا، علم کا سلسلہ پھیلتا رہا، اور صحابہ اکرام اور تابعین نے علم کی اس شمع کو کسی دور میں بھی بجھنے نہیں دیا، اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا خاصہ، امت کی سب سے بڑی پہچان اور امت کی سب سے بڑی شناخت ہی علم کی شمع کو روشن کرنا تھا۔ وہ قرآن جو پہلا پیغام ہی اقرا کا لے کر آ رہا ہے، اور وہ امت کو اقرا کے عمل کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ اختیار کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ہر دور کے اندر قرآن کا ہر ایک مسلمان کو پیغام اقرا وعلم بالقلم وعلمک ما لم تکن تعلم، تو تعلیم ایک مسلمان کی زندگی کا خاصہ ہے اور لازمہ ہے، اور ایک مسلمان کو علم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان اور جہالت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جہالت اور مومن، جہالت اور مسلمان یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ قرآن و حدیث کا یہی حکم ہے، اس لیے ہر گھر کے اندر علم کی یہ شمع جلنی چاہیے، اور یہی صحابہ اکرام نے کیا، یہی تابعین نے کیا۔ تو تابعین کے گھروں میں بھی علم حدیث کا یہ چراغ روشن ہے، ہر گھر کے اندر حدیث رسول کا ابلاغ ہو رہا ہے، حدیث رسول کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا جا رہا ہے، حدیث رسول کی تعلیم ہو رہی ہے، درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ تو ہم تفصیلات میں جائے بغیر ہم دیکھتے ہیں اس دور کے اندر بھی ہمارے سامنے علم حدیث پر کتابیں نظر آتی ہیں، اور اس دور کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومتی سطح پر سب سے پہلا آپ کی وفات اور آپ کا وصال 101 ہجری میں ہوتا، گویا ابھی پہلی صدی ہجری اختتام کو پہنچتی نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر
باقاعدہ حدیث کی تدوین کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام اپنے عمال حکومت کو، اپنے گورنر کو اور اپنے تمام عاملین حکومت کو یہ حکم جاری کیا، جہاں جہاں بھی اصحاب رسول تمہارے پاس موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سینوں میں موجود ہے، صحیفوں میں موجود ہے، جہاں جہاں پر ہے، اس سب کو جمع کرنے کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس حکم پر حدیث رسول کی تدوین کا وہ عمل جو پہلے انفرادی سطح پر، شخصی سطح پر اور ذاتی سطح پر تھا، اب اس کو اجتماعی صورت عطا کر دی گئی، اب اس کو حکومتی صورت عطا کر دی گئی، اب اس کو ایک سرکاری حیثیت دے دی گئی۔ تو گویا سرکاری سطح پر اب پوری حکومت وقت اور تمام بلاد اسلامیہ کے اندر تمام عمال وہ سارے کے سارے جمع و تدوین حدیث کے عمل میں شریک ہو گئے۔ ہر ایک عامل نے، ہر ایک گورنر نے اس کار خیر کے اندر، اس سعادت عظمیٰ کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہر جگہ پر ہمیں علم حدیث کے مدارس ملتے ہیں اور درس گاہیں ملتی ہیں، اور اس وقت سب سے بہترین درس گاہ مسجد تھی، اور مساجد کا ایک نیٹ ورک ہر جگہ پر قائم تھا۔ تو ہمیں ان مساجد کے اندر نمازوں کے بعد ہر جگہ پر قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر گلی محلے، ہر علاقے میں، ہر مسجد وہ تعلیم کا سب سے بڑا مرکز تھی، اور مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ تعلق وہ یک رخی نہ تھا، ہمہ جہتی تھا۔ تو گویا وہاں اگر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی تو ساتھ تعلیم کے، تدریس کے معاملات، عدالتی معاملات، گویا ان کی کل معاشرت کے معاملات اور کل معاملات مساجد کے اندر وہ ادا ہو رہے تھے۔ عدالتیں بھی وہاں لگ رہی تھیں، تعلیمی اور علم کے مراکز بھی وہیں پر قائم تھے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے، اور گویا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس حکم کے بعد اب حکومتی سطح پر تدوین علم حدیث کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے مختلف عمال کو لکھا، بطور خاص عامل مدینہ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو آپ نے بطور خاص لکھا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام تر روایات جو ہے وہ آپ کے بھتیجوں سے، آپ کے بھانجوں سے، اور جہاں جہاں آپ کی روایات ہیں ان کو محفوظ کیا جائے، اور دیگر صحابہ کرام کی روایات جو علم حدیث کے حوالے سے ہیں اور ان سب کو محفوظ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ دیگر شہروں کے اندر، بلاد اسلامیہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گویا تابعین کے دور کے اندر اب ایک پوری تحریک بپا ہو جاتی ہے تدوین علم حدیث کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں سالم بن عبداللہ کی کتاب ہمیں صدقات کے حوالے سے نظر آتی ہے، جس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا گیا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ذاتی حیثیت میں حضرت امام شہاب الدین زہری کو، جو عالم حجاز کے طور پر معروف تھے، ان کو بطور خاص اس علم حدیث کی تدوین کے لیے، جمع حدیث کے لیے، حدیث کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے متوجہ کیا، اور امام شہاب الدین زہری علم حدیث کا ایک ادنا سے ادنا طالب علم بھی جانتا ہے، ان کی خدمات علم حدیث میں بہت زیادہ، تو انہوں نے اس حوالے سے بے شمار جو ہے خدمات سر انجام دی، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر جمع کیا، اور جمع کر کے اپنے دفاتر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھجوائے اور ان کو ارسال کیے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام شعبی کا نام آتا ہے تابعین کے زمانے میں، انہوں نے علم حدیث کو جمع کیا، تدوین کا فریضہ سر انجام دیا۔ اسی طرح
امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے آتے ہیں، تو انہوں نے بھی کتاب الآثار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا۔ تو اس طرح بے شمار کتابیں عہد تابعین کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں جن میں حدیث کو وہ جمع کرنے کا جو سلسلہ صحابہ اکرام نے شروع کیا تھا وہ آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہونے لگتی ہیں، اور تمام ائمہ تابعین اور تبع تابعین اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ اور ہمیں اس حوالے سے نظر آتا ہے کہ ابو ولید ابن جریج 151 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ ان سے پہلے 150 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ تو کتاب الآثار میں آپ کی روایات کردہ حدیث ہمیں میسر آتی ہیں۔ تو اسی طرح السنن جو ابو ولید ابن جریج کی یہ کتاب، اس کے اندر انہوں نے اس کو سنن ابی ولید بھی کہتے ہیں، اس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جمع کیا، تو 151 ہجری ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد معمر بن راشد بصری ہے، 153 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اور یہ الجامع کے نام سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کر چکے ہیں۔ ذخیرہ حدیث کے حوالے سے یہ کتاب مرتب کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم امام سفیان ثوری کو دیکھتے ہیں، 160 ہجری میں وفات پاتے ہیں، یہ بھی الجامع کے حوالے سے کتاب جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں۔ یہ وہ الجامع ہیں دونوں، ابھی امام بخاری کا، امام مسلم کا اور ائمہ ستہ کا زمانہ بھی شروع نہیں ہوا، ان سے پہلے حدیث مبارکہ جمع ہے، اور ان کے وصال سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 153 اور 160 میں یہ دونوں ائمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کر کے دنیا سے وصال کر جاتے ہیں۔ اور پھر امام مالک کا نام کون نہیں جانتا، امام مالک 179 ہجری میں وفات پاتے ہیں، الموطا کے نام سے علم حدیث کا ایک ذخیرہ اس امت کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کتابیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ علم حدیث کی تدوین کا عمل یہ بہت پہلے صحابہ اکرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں شروع ہو چکا تھا۔ اس پر بے بنیاد اعتراضات اور طرح طرح کے مناقشات یہ سراسر بالکل بیس لیس ہیں کہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ 250 سال کے بعد جمع کی گئیں۔ یہ کتابیں ایک شہادت کے طور پر، ایک دلیل کے طور پر ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک 181 ہجری میں وفات پاتے ہیں، لیکن کتاب الزہد کے نام سے علم حدیث کا ذخیرہ امت کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ السنن یہ وقی بن الجراح ہجری میں وفات پاتے ہیں، امت کے لیے علم حدیث میں ایک ذخیرہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور امام شافعی کی مسند الشافعی 204 ہجری میں امام شافعی وفات پاتے ہیں، علم حدیث کا ایک ذخیرہ اس امت کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، بنو عباس کی خلافت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور 3 صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم مسند ابی داؤد الطیالسی کو دیکھتے ہیں، سلیمان الطیالسی 203 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اس میں حدیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ امت کے سپرد کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل شیبانی 241 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اور مسند احمد بن حنبل کی صورت میں ایک ذخیرہ امت کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ابو بکر صنعانی 211 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ ابو بکر عبد الرزاق جن کی معروف کتاب علم حدیث میں مصنف عبد الرزاق معروف ہے، یہ امت کے لیے علم حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، ابو بکر عبداللہ ابن شیبہ
یہ 235 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ علم حدیث کا ایک ذخیرہ اس کتاب کی صورت میں امت کے سپرد کرتے ہیں۔ مسند البزار ابو بکر احمد بصری 292 ہجری میں وصال کرتے ہیں اور امت کے لیے علم حدیث کا ایک ذخیرہ چھوڑتے ہیں، اور اسی کو المسند الکبیر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح مسند ابی یعلا ہے، اور یہ ابو یعلا موصلی 307 ہجری میں وفات پاتے ہیں اور امت کے لیے علم حدیث کا ایک ذخیرہ اپنے علمی وراثت کے طور پر منتقل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسند الدارمی ابو محمد عبداللہ تمیمی الدارمی 255 ہجری میں وفات پاتے ہیں اور امت کے لیے ایک ذخیرہ حدیث چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ساری کتابیں ہیں ابی سیاستہ کا، آئمہ سیاستہ کا، اور ان کی تصنیفات کا، تالیفات کا، ان کی کتب کا زمانہ ابھی شروع نہیں ہوا، تو اس کے اور ان کی اگرچہ ولادت ہو چکی، لیکن دوسری صدی ہجری میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری سے، امام مسلم سے اور دیگر آئمہ سیاستہ سے پہلے یہ سارے آئمہ اپنے اپنے زمانے میں حدیث کو اپنی کتابوں میں جمع کر چکے ہیں، اور امام بخاری، امام مسلم نے، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نے انہی اپنے اساتذہ، اپنے انہی شیوخ کی کتابوں سے یہ کام کیا ہے۔ ان میں سے جو حدیثیں صحیحہ تھیں ان کا انتخاب انہوں نے اپنی کتابوں میں کر دیا ہے، جو حدیثیں ضعیفہ تمام اکابر کی کتابوں میں پہلے موجود تھیں ان کو الگ کر دیا، جو حدیثیں صحیحہ تھیں ان کو سیاستہ کے اندر جمع کر دیا۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تدوین حدیث کا یہ عمل جاری و ساری ہے، حتیٰ کہ امام بخاری کا زمانہ آ جاتا ہے تو امام بخاری اپنے استاد کی اس نصیحت اور تاکید اور اس خواہش اور تمنا کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان کے استاد نے اس خواہش کا اظہار کیا، کاش میں چاہتا ہوں کہ تم تلامذہ شاگردوں میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو پہلے سے موجود کتب حدیث میں سے احادیث صحیحہ کو ایک الگ کتاب کی صورت میں جمع کر دیں، اور اس میں ہر طرح کی حدیث پہلے ذخیرہ علم حدیث میں ہیں۔ اس میں سے میری خواہش تمنا ہے کہ علم حدیث میں سے جو حدیث صحیحہ ہیں ان کا ایک الگ سے ایک سلسلہ قائم ہو جائے، الگ سے ان کی تدوین ہو جائے۔ تو امام بخاری اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی اس آواز پر لبیک کہنے والے تھے، اور چنانچہ آپ نے جو کتاب الجامع الصحیح جو مرتب کی تو اس میں آپ نے اپنے استاد کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے احادیث صحیحہ کو جمع کیا۔ تو امام بخاری آپ کی وفات 256 ہجری میں ہوتی ہے، تو امام بخاری کو یہ سبقت حاصل ہے اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر احادیث صحیحہ کا ارتکاز کیا ہے، ان کو جمع کیا ہے۔ اسی روش کو پھر آپ کے شاگرد امام مسلم بن حجاج کوشیری نیشاپوری نے، آپ کی وفات 261 ہجری ہے، تو آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ پھر امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں 275 ہجری ان کی وفات ہے، انہوں نے اس سلسلے کو قائم اور کیا۔ پھر امام ترمذی نے 279 ہجری آپ کی وفات ہے، انہوں نے حدیث صحیحہ کا اہتمام کیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ 275 ہجری ان کی کا وصال ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر احادیث کو جمع کیا۔ امام نسائی احمد بن شعیب نسائی 303 ہجری ان کا وصال اور ان کی وفات ہے، تو انہوں نے اپنے اس ذخیرہ حدیث کے لیے جو کتاب جو ہے مرتب کی اسے سنن نسائی کہتے ہیں، تو اس کتاب کے اندر آپ نے حدیث صحیحہ کا اہتمام کیا، انتظام کیا۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تدوین حدیث کا وہ عمل
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ترغیب، تاکید، تعلیم اور آپ کے حکم پر شروع ہوا تھا، صحابہ اکرام نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے اس سلسلے کو قائم و دائم کیا، تا وقتے کہ یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا آئمہ سیاستہ کے زمانے تک آیا۔ تو آج ان کی یہ 6 کتابیں امت کے لیے اپنے زمانے میں انہوں نے لکھی تھیں، آج یہ ہر دور کے لیے، ان کے زمانے کے بعد سے لے کر اب تک یہ ہر جگہ پر متداول ہیں، مروج ہیں۔ حدیث صحیح کے حوالے سے ان کتابوں کی طرف اکتساب کیا جاتا ہے اور توجہ کی جاتی ہے، اور دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، احکام شریعت کو جاننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کے لیے ان کتابوں اور دیگر کتب حدیث جن میں بھی حدیث صحیحہ ہے تو حدیث صحیحہ پر مدار کیا جاتا ہے۔ تو آج کی بات ہم یہیں پر تدوین حدیث کی مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ تدوین حدیث کے حوالے سے بات آئندہ لیکچر میں کی جائے گی۔ باری تعالیٰ اس پورے علم حدیث کے اس تاریخی اور تدوینی سفر کو ہمیں سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اس سے بہت سارے اسباق کو حاصل کرنے کی ترغیب عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔